بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل اصول الفقہ مبنا للشرائع والاحکام واساسا لعلم الحلال والحرام۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اصول فقہ کو شریعتوں اور احکام کی بنیاد بنایا، واساسا لعلم الحلال والحرام۔ اساس کا معنی بھی بنیاد ہی ہوتا ہے، اور علم حلال و حرام کے لیے جسے اساس بنایا۔ اصول کی وضاحت ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ یہ اصل کی جمع ہے۔ اس کے متعدد معنی آتے ہیں۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے بنیاد کا، جیسے چھت کے لیے دیواریں یہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصل کا ایک معنی راجح بھی ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے ان الاصل فی الاستعمال الحقیقہ، کہ استعمال میں راجح حقیقت ہے۔ قاعدے کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، دلیل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور استصحاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے معانی ہیں۔ اس میں استصحاب کا معنی یہ ذرا مشکل ہوگا کہ استصحاب کس کو کہتے ہیں۔ اصول الشاسی آپ پڑھ چکے ہیں، ممکن ہے اس میں استصحاب کا لفظ آیا ہو اور کچھ لوگوں کو یاد بھی ہو کہ استصحاب کیا ہے۔ استصحاب کہتے ہیں کسی چیز کی موجودہ حالت کو اس کی سابقہ حالت پر قیاس کرنا۔ جیسے پانی ہے تو پانی میں اصل کیا ہے؟ طہارت ہے۔ آپ کے سامنے کوئی پانی موجود ہے، اگر اس کی نجاست کا علم آپ کو ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ پانی ناپاک ہے۔ طہارت کا علم ہے تو یہ کہیں گے کہ یہ پانی پاک ہے۔ لیکن نہ طہارت معلوم ہے اور نہ ہی نجاست، تو اب وہیں پہ استصحاب کام آتا ہے، یعنی کسی چیز کی سابقہ حالت پر اس کی موجودہ حالت کو قیاس کرنا، یعنی اصل اس میں پاک ہونا ہے، سابق میں اس کی یہی حالت تھی، ہمیں کچھ علم نہیں ہے اس لیے اس کی پاکی کا حکم ہوگا۔ تو جس طریقے سے اصل دوسرے بہت سے معانی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے استصحاب کے معنی میں بھی اصل کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اصول الفقہ، فقہ کے اصول، اگر درس سنے ہوں گے کل کا، تو کل میں نے فقہ کی، اصول فقہ کی وضاحت کر دی تھی۔ اصول الشاسی میں بھی اس کی وضاحت آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ فقہ کہتے ہیں کہ ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے سے
احکام شرعیہ فرعیہ عملیہ کی معرفت حاصل کرنا. احکام شرعیہ فرعیہ عملیہ کی معرفت ان کے دلائل سے. تو اس میں نے یہ بھی بتایا تھا، ایک نئی چیز تھی وہ کہ اس میں ہے احکام شرعیہ فرعیہ. زندگی بھر سنتے رہتے ہیں لوگ کہ فرعیہ فرعیہ فرعیہ، اور ان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ یہ احکام شرعیہ فرعیہ کیا ہے تو کم ہی لوگ بتا پاتے ہیں. احکام شرعیہ فرعیہ جو بولا جاتا ہے یہ اس اعتبار سے بولا جاتا ہے کہ بعض شرع کے احکام وہ ہیں جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے. ان تمام چیزوں کا تعلق اعمال سے ہے. اور بعض شرعی احکام وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اعتقادیات سے ہوتا ہے. تو اگر اس شرعی حکم کا تعلق عمل سے ہو تو اسی کو کہا جاتا ہے فرعیہ. احکام شرعیہ فرعیہ یعنی وہ شرعی احکام جن کا تعلق عمل سے ہے، ان کو ان کے دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے. اور اگر اعتقاد سے ان شرعی احکام کا تعلق ہو تو اسی کو علم کلام کہتے ہیں. تو احکام شرعیہ فرعیہ کو ان کے دلائل سے جاننا یہ کیا ہے؟ فقہ ہے. فقہ آپ اس سے پہلے پڑھ رہے تھے، وہاں کچھ اس کی مزید وضاحتیں بھی کی گئی تھی. اور اصول فقہ، یہ تو فقہ ہوا نا. اصول فقہ کہتے ہیں ایسے ضوابط اور قواعد کے جاننے کا جن کے ذریعے سے فقہ تک رسائی ہو. ایسے اصول جاننا، ایسے قواعد جاننا جن سے فقہ تک رسائی ہو جائے، فقہ کا علم حاصل ہو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اصول فقہ کہتے ہیں. یعنی استنباط مسائل اور استخراج مسائل کا طریقہ جس علم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اسی علم کو اصول فقہ کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ اصول فقہ کی تعریف ہو گئی. اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام ہے. اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ اور احکام. آپ منطق میں یا دوسری کتابوں میں یہ چیز پڑھتے ہیں کہ تعدد موضوع تعدد فن پر دلالت کرتا ہے. پڑھیں گے؟ اگر موضوع کئی ایک ہوگا تو فن بھی کئی ایک ہو جائے گا. میں نے کل کے درس میں بھی یہ کہا تھا، کیونکہ آپ لوگ اس وقت تھے نہیں تو اس کا اعادہ پھر ہم کر رہے ہیں کہ یہاں بھی تعدد موضوع، ادلہ بھی اور احکام بھی دونوں کے دونوں اس کے موضوع ہیں. تعدد موضوع تعدد فن پر دلالت کرتا ہے. جب دو موضوع ہو گئے تو اصول فقہ دو فن ہے کیا؟ ایسی بات ہے، یہ دو فن نہیں ہے. پھر جو یہ ہے کہ تعدد موضوع تعدد فن پر دلالت کرتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ تفصیلات تو منطق وغیرہ کی کتابوں میں قیل و قال کے ساتھ آپ پڑھیں گے. اس قیل و قال سے ہمیں یہاں بحث نہیں ہے. ہم صرف صاف صاف بات جو ہے وہ بتا دیں گے. تعدد موضوع تعدد فن پر یقیناً دلالت کرتا ہے، لیکن جب موضوع میں تغیر ذاتی، اگر موضوع جو ہے دو موضوع ہے،
ان دونوں میں اگر تغایر ذاتی ہے تو وہ دونوں دو فن کے موضوع ہوں گے، لیکن اگر دونوں میں تغایر ذاتی نہیں ہے تو وہ تعدد موضوع تعدد فن پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ یہاں ادلہ اور احکام اگرچہ دونوں اصول فقہ کے موضوع ہیں، لیکن ان دونوں میں تغایر ذاتی نہیں ہے، اس لیے ان کے دو ہونے کے باوجود بھی یہ تعدد فن پر دلالت نہیں کریں گے۔ ادلہ یہ اصول فقہ کے موضوع ہیں اس اعتبار سے کہ وہ مثبت احکام ہیں، ان کے ذریعے سے احکام ثابت ہوتے ہیں، اور احکام یہ اصول فقہ کے موضوع ہیں اس اعتبار سے کہ وہ مثبت ہیں، یعنی دلیلوں کے ذریعے سے وہ ثابت ہوتے ہیں، انہیں ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ تو موضوع ہو گیا اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ استخراج مسائل اور استنباط مسائل پر قوت حاصل ہو جائے، ملکہ حاصل ہو جائے، اور مسائل کے استخراج کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اصول فقہ کو شریعتوں اور احکام کے لیے بنیاد بنایا۔ شریعت کہتے ہیں اس پسندیدہ طریقے کو جو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ شرائع، مشروعات، یہ عقائد اور احکام سب کو شامل ہوتے ہیں، یعنی یہ ایک عام لفظ ہے جو احکام کو بھی شامل ہے، تو عام کے بعد احکام یعنی خاص کو ذکر کیا گیا ہے۔ شریعتوں اور احکام کے لیے جسے بنیاد بنایا، وَأَسَاسًا لِعِلْمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اور علم حلال و حرام کے لیے جسے اساس قرار دیا، وَسَيَّرَهَا مُوَثَّقَةً بِالْبَرَاهِينِ وَالدَّلَائِلِ۔ سیرہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع اصول الفقہ جو اس سے پہلے تھا وہی ہے، اور جس اصول فقہ کو اللہ تعالی نے براہین و دلائل، دلیلوں اور براہین کے ذریعے سے مستحکم فرمایا۔ موثقہ یہ باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط کرنا، استوار کرنا، مستحکم کرنا۔ براہین یہ برہان کی جمع ہے، اور دلائل بھی جمع ہے۔ برہان اور دلائل، ان دونوں کو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ بھی خاص کے بعد عام کو ذکر کرنا۔ وَسَيَّرَهَا مُوَثَّقَةً بِالْبَرَاهِينِ وَالدَّلَائِلِ، اور جس اصول فقہ کو اللہ نے براہین و دلائل سے مستحکم کیا، وَمُوَشَّحَةً بِالْحُلِيِّ وَالشَّمَائِلِ۔ شمائل یہ شملتن کی جمع ہے، خصلت اور عادت اس کا معنی ہوتا ہے۔ حلی یہ حلیتن کی جمع ہے، اس کا معنی زیور کے ہوتا ہے۔ وشہ یوشہ یہ باب تفعیل سے توشیح اس میں مفعول ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گردن میں حمائل ڈالنا۔ وموشحۃ بالحلی والشمائل، یہاں اگرچہ حلی کا معنی ہوتا ہے زیور، شمائل کا معنی ہوتا ہے عادات یعنی خصلت، لیکن جو بات چل رہی ہے، یہ خطبہ جس اعتبار سے لکھ رہے ہیں، اس اعتبار سے یہاں ان کی مراد اس سے ہے دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ۔ وَمُوَشَّحَةً بِالْحُلِيِّ وَالشَّمَائِلِ، اور جس اصول فقہ کو اللہ تعالی نے عقلی اور نقلی دلائل سے مزین فرمایا۔
عقلی اور نقلی دلائل سے جسے مزین فرمایا۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، اور صلاۃ و سلام ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، الذی اجرا ہذہ الرسوم الی یوم الدین، جنہوں نے ان رسوم کو، رسوم یہ رسم کی جمع ہے، یعنی شرع کے رسوم کو، شریعت کے رسوم کو، شریعت کے طریقے کو، جنہوں نے ان شرعی رسوم کو روز جزا تک کے لیے جاری فرمایا، الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے جاری فرمایا، یعنی آپ جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ قیامت تک باقی رہے گا، اس کے احکام قیامت تک باقی رہیں گے، اس کا کوئی ناسخ نہیں ہوگا۔ وَأَيَّدَ الْعُلَمَاءَ بِالْأَيْدِ الْمَتِينِ، متین کا معنی ہوتا ہے مستحکم، ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، ایدہ یؤید تائید کا معنی ہوتا ہے نصرت کرنا، حمایت کرنا۔ وَأَيَّدَ الْعُلَمَاءَ بِالْأَيْدِ الْمَتِينِ، اور مستحکم تائید کے ذریعے علماء کی حمایت فرمائی۔ ایت کا معنی بھی ہاتھی کے ذریعے سے عام طور پہ جو کہ مدد کی جاتی ہے، اس لیے وہ بھی تائید ہی کے معنی میں۔ وَأَيَّدَ الْعُلَمَاء، اس میں ایدہ میں ضمیر کا مرجع آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَأَيَّدَ الْعُلَمَاء بِالْأَيْدِ الْمَتِينِ، اور جنہوں نے علماء کی مستحکم اور مضبوط تائید فرمائی۔ وَرَفَعَ دَرَجَاتِهِمْ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، اور اعلیٰ عِلِّيِّينَ میں، جنت میں ان کے درجات بلند کیے۔ وَشَهِدَ لَهُمْ بِالْفَلَاحِ وَالْيَقِينِ، یقین کا معنی یہاں ایمان ہے، اور ان کے لیے کامیابی اور ایمان کی شہادت دی۔ وَآلِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمُهْتَدِينَ، اور ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر جو ہدایت دینے والے اور ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتَابِعِيهِمْ، اور ان کے تابعین پر، وَتَابِعِيهِمْ، اور تبع تابعین پر، من الائمۃ المجتہدین، جو ائمہ مجتہدین سے ہیں۔ ائمہ مجتہدین جو بات کے ہوئے ہیں وہ تابعین سے بھی ہیں، جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تبع تابعین سے بھی ہیں جیسے دیگر ائمہ۔ تو صحابہ جنہوں نے رسول کو اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا، تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا۔ یہ خطبہ انہوں نے یہ شارح کا خطبہ ہے، صاحب نور الانوار ملا احمد جیون کا خطبہ ہے، جو امیٹھی کے رہنے والے تھے۔ کل میں نے ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتایا تھا۔ امیٹھی میں ان کا مزار پاک بھی ہے، دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد ان کو امیٹھی لایا گیا، اور امیٹھی میں ان کا ایک مدرسہ تھا، اسی میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ وہ بات